الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفروا ربکم انہ کان غفارا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہایت کریم، نہایت شفیق، بہت ہی زیادہ محبت کرنے والے، اپنے بندوں کو بہت پیار کرنے والے اور بار بار معاف کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی مخلوق میں سے سب سے بہترین مخلوق بنایا، پھر انسانوں میں سے مسلمان بنایا اور مسلمانوں میں سے امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، بچپن سے لے کے آج تک اچھی بات سمجھنے، اچھی بات سننے، اچھے کام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس فتنے کے دور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں، جہاں پہ لوگوں کو دن رات یہ فکر پڑی ہوئی ہے کہ ان کی اولاد ملحد ہوتی جا رہی ہے، ایمان سے خالی ہوتے جا رہے ہیں، لوگ اپنے ایمان کو سوال کرتے ہیں، اس دور میں ہمیں اپنے ایک ولی کے ساتھ نہ صرف جوڑا بلکہ ان کی قربت اور ان سے ذاتی طور پہ اصلاح کرانے کا موقع بھی عطا فرمایا۔ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ یہ جو چند نعمتیں میں نے ابھی جن کا تکرار کیا، اگر ہم ساری عمر اللہ کا انہی نعمتوں پہ شکر ادا کرتے گزار دیں تو وہ بھی کم ہوگا، اور اس کے مقابلے میں ہمارے اوپر جو مصائب، مشکلات، پریشانیاں، ٹینشنز، پریشر، اپس اینڈ ڈاؤنز، بیماریاں جو آتی ہیں وہ بہت کم ہیں۔ ہم اگر صرف اس بات کا ہی ادراک کر لیں کہ اللہ نے ہمیں کن نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، تو جو نعمتوں سے نوازتا ہے اگر وہ کوئی چیز لے بھی لے واپس تو بندے کو شکوہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے اتنا کچھ دے دیا کہ اگر کچھ لے بھی لیا تو وہ مالک ہے۔ اور اگر یہی نعمتیں کافی ہوتیں یا صرف یہی نعمتیں ہوتیں تو یہ بھی بہت تھا، لیکن کیونکہ اللہ اتنے رحیم ہیں، اتنے کریم ہیں، اتنے شفیق ہیں، اتنے مہربان ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ہر سال ہمیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ایک ایسا مہینہ عطا کر دیتے ہیں جو کہ اس کا مقصد ہی ہمیں اللہ کے قریب کرنا ہے، اس کا مقصد ہی ہمیں اللہ سے جوڑنا ہے، اس کا مقصد ہی ہمیں وہ موقع فراہم کرنا ہے کہ ہم اپنی الٹی کو سیدھا کر لیں، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو کچھ ہم بگاڑ بیٹھے ہیں اس کو درست کر لیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو سنوار لیں، یہاں پہ اپنے لیے جنت کا ٹکٹ بک کر لیں، یہاں سے اپنے لیے ڈائریکٹ جنت میں انٹری کنفرم کروا لیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے بن جائیں۔ رمضان کا مہینہ کی رحمت ہی اللہ کی ایک رحمت ہوتی تو وہ ہی بہت زیادہ تھی، لیکن اللہ کی رحمت، اس کی کوئی وسعت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے انتہا رحیم ہے، بے انتہا رحیم ہے۔ رمضان جو کہ اتنا رحمتوں والا مہینہ، اتنی برکتوں والا مہینہ، اس کی رحمتوں اور برکتوں سے پہلے جو مہینہ ہے اس کو بھی رحمتوں والا بنا دیا، اس کو بھی برکتوں والا بنا دیا، اس کو بھی مغفرت والا بنا دیا۔ یہ جو چند مہینے ہیں رجب اور شعبان، بڑے اہم مہینے، بہت اہم مہینے، اور خاص طور پہ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، یہ تو ایک ایسا مہینہ ہے جو کہ ہم نے بچے کو پہلے دن اسکول بھیجنا ہوتا ہے تو ہم اس کو اسکول جانے کی تیاری کئی ہفتے پہلے شروع کر دیتے ہیں، کتابیں لینا، نیا بکسہ لینا، اسکول کی جو
پتہ نہیں آج کل کے بچے یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ہمارے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ جو ہماری بکس ہوتی تھیں اور جو کاپیز ہوتی تھیں ان کے اوپر کور چڑھانا ہوتا تھا، پھر اس کور کے اوپر پلاسٹک کور چڑھانا ہوتا تھا. وہ ایک پورا مشن ہوتا تھا، اس کے لیے بڑی تیاری ہوتی تھی. پھر جیومیٹری باکس تیار کرنا، پینسل شارپ کرنا، سارا ربڑ وغیرہ پورے کرنا، یونیفارم کی ایک ایک چیز کو دیکھنا، جو چیز کم ہے اس کو جا کے خریدنا. ایک باقاعدہ تیاری چل رہی ہوتی ہے. مقصد کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ بچہ اسکول میں داخل ہو تو بالکل ڈیکٹ اپ، تیار، صاف ستھرا ہو. اسی طرح جب ہم نے عید کا دن منانا ہوتا ہے تو اس کی تیاری کئی دنوں سے پہلے شروع کر دیتے ہیں. جو بھی اہم اوکیزن ہوتی ہے اس کے لیے تیاری پہلے سے کر دی جاتی ہے. کسی کے گھر میں شادی ہو، وہ شادی والے دن تھوڑی صبح اٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی ہاں شادی کے لیے کیا کرنا ہے. مہینوں سے شادی کی تیاری چل رہی ہوتی ہے، مہینوں سے. دلہن کا ڈریس آرڈر ہونا، دلہا کا ڈریس آرڈر ہونا، یہ خریداری، وہ خریداری، گھر میں جو ہے دوبارہ سے ساری صفائیاں، دھلائیاں، پینٹ وغیرہ سب کچھ کہ بھئی سب تیار ہو جائے. 6 مہینے بعد تیاری ہے. انویٹیشن کارڈز پریپیئر کرنا، گیسٹ لسٹ بنانا، ہوٹل کی بکنگ کرنا، ساری چیزیں پہلے سے تیار ہوئی ہوتی ہیں. لاسٹ منٹ پہ تھوڑی کوئی آخر میں ڈیسائیڈ کرتا ہے. یہ جو رمضان جو اتنا بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اس میں جب داخل ہو تو تیار شدہ تیار ہو. وہ اب رمضان میں داخل ہونے کے بعد نہ سوچ رہا ہو کہ میں نے اب معاف ہونا کیسے. اور رمضان میں داخل ہو تو بالکل ایسے ہو جیسے بچہ اسکول میں داخل ہوتا ہے تو پہلے دن سے ریڈی ہوتا ہے کہ وہ نوٹس بنانا شروع کر دے اور اپنی کتابوں سے اور کاپی پینسل سے فائدہ لینا شروع کر دے. اور جو بچہ اسکول میں جاتا ہے اور ابھی اس کی کتابیں بھی پوری نہیں اسکول میں، اسکول والے شروع سے ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو نکما بچہ ہے. تو اللہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم ریڈی ہو کے، اور اسی لیے یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ بنایا ہی اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اس مہینے میں بندہ اپنے آپ کو تیار کرے، اپنے آپ کو اس امپورٹنٹ منتھ کے لیے جو کہ بہت ہی برکتوں والا، بہت ہی خیروں والا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو بالکل ریڈی کر لے. لیکن یہ ایک شیطان کا دھوکہ ہے، شیطان کا حربہ ہے، شیطان کا وار ہے کہ اکثر لوگ اس مہینے کی برکتوں سے غافل رہتے ہیں. نہ صرف لوگ غافل رہتے ہیں، جو سمجھانے والے ہیں وہ بھی اس کی طرف لوگوں کو متوجہ نہیں کرتے. اللہ جزائے خیر عطا کرے یہاں کی اتھارٹیز کو کہ آج کے جمعے کے خطبے میں ماشاءاللہ انہوں نے باقاعدہ شعبان کے مہینے کی فضیلت اور اس کے بارے میں بہت تفصیل سے بات کی. یہ بہت اچھی بات ہے، ایسی بات کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ ہم کس وقت سے گزر رہے ہیں، کس مہینے سے گزر رہے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اس سے ہمیں کیا ملنا ہے اور اس میں ہم نے کیا کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، کہ اکثر لوگ رمضان اور رجب کے درمیان کے مہینے میں غافل ہوتے ہیں. اور یہ ایک ان کے لیے ایک عیب ہے کہ وہ اس بابرکت مہینے سے غافل ہوتے ہیں. کہ وہ مہینہ ہے جس کے نصف میں ایک رات ایسی ہے جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. کہ وہ رات ایسی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے لوگوں کے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے. یہ وہ رات ایسی ہے جس میں آئندہ سال میں ہونے والے جن لوگوں کی وفات ہونی ہے ان کی فہرست کو تیار کیا جاتا ہے. جن لوگوں نے زندہ رہنا ہے ان کے رزق کے فیصلے کیے جاتے ہیں. یہ بہت بابرکت رات والا مہینہ. امام ربانی حضرت مجد الافسانی رحمہ اللہ اپنی مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ جیسے طلوع فجر یعنی کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے صبح کی سفیدی نمودار ہو جاتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ بڑھتی رہتی ہے اور سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے تک روشنی بہت زیادہ ہو چکی ہوتی ہے. بندے کو شاید یہ دھوکہ بھی ہوتا ہے کہ سورج نکل آیا ہے کہ نہیں آیا، اور پھر کچھ دیر بعد سورج نکلتا ہے تو بالکل آسمان روشن ہو چکا ہوتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ سورج نکلنے کا پروسیس ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ روشنی بڑھتی ہے، پھر بہت روشن ہو جاتا ہے اور پھر بالکل ہی روشن ہو جاتا ہے، اسی طرح رمضان مبارک کی برکات 15 شعبان سے نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہیں. 15 شعبان کے بعد سے اس کرۂ ارض کے اوپر، اس زمین کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہیں.
اور جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہو کہ وہ ان برکتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، وہ یہ بات محسوس کرتے ہیں کہ جس طرح سورج طلوع ہونے سے پہلے ہلکی ہلکی روشنی ہوتی ہے، اسی طرح برکات آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوتی ہیں۔ رمضان سے چند دن پہلے یہ برکات ایسی ہوتی ہیں جیسے رمضان کی ہی برکات ہوں، اور پھر شعبان کی آخری جب سورج طلوع غروب ہوتا ہے تو اس کے بعد سے یہ برکات بالکل جیسے سورج طلوع ہو جاتا ہے ویسے ہی عیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ٹائم فریم جس میں ہم ابھی داخل ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں خیر کے ساتھ عافیت کے ساتھ داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہایت ہی رحمت والا برکتوں والا ٹائم فریم ہے۔ یہ ٹائم فریم اہمیت والا ٹائم فریم ہے۔ اس ٹائم فریم کو ہمیں کانشیسلی مائنڈ فلی اس میں محنت کرنی ہے تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ان انوارات کو جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اب سے چند دن بعد نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، عیاں ہونا شروع ہو جائیں گی، ان انوارات کو ہم اپنے اندر سما چکے۔ انشاءاللہ میرے خیال سے 15 شعبان 3 دن بعد ہے نا، 3 دن بعد ہے نا، ہمارے یہاں پہ یو اے ای میں 3 دن بعد ہے، باقی جگہوں پہ جو اس طرح ان کے روحت حلال کمیٹی نے بتایا ہے، لیکن انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی، زندگی دی، تو 15 شعبان بھی چند دنوں بعد آ جائے گی، اور اس کے بعد سے پھر آگے رمضان کی رحمتیں کے عیاں ہی عیاں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شعبان کے مہینے کی بہت قدر کرتے تھے، بہت قدر کرتے تھے، جیسے کہ آج خطبے میں بھی ہم نے یہ باتیں سنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اس قدر کثرت سے روزے رکھتے تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ ہمیں شک ہوتا تھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا بند ہی نہیں کریں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے باہر کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنا کہ وہ شعبان میں رکھا کرتے تھے۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کیوں اس قدر روزے رکھتے ہیں شعبان میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، میری چاہت ہے کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ اس حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمارے علماء یہ تاکید کرتے ہیں کہ جو شخص پہلی شعبان سے 15 شعبان تک کے روزے رکھ سکتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، لگاتار روزے۔ اگر تو وہ روزے رکھنے کا عادی ہے، یعنی کہ اس کے اندر ہمت اور طاقت ہے، تو وہ آگے کے روزے بھی رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کو یہ ڈر ہو کہ مزید روزے رکھنے سے مجھے کوئی کمزوری یا کوئی جسمانی طور پہ مجھے جو ہے وہ تھکان پیدا ہو جائے گی، تو اس کو 15 کے بعد رک جانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نفلی روزے ہیں، 15 یا 14 دن کے بعد فرض روزے آ رہے ہیں، اور وہ 1000 نفلی روزوں سے زیادہ اہم ہیں، وہ فرض ہیں۔ اس لیے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں اس مہینے روزے رکھ لوں پھر رمضان کے روزے نہ رکھ سکوں۔ تو 15 تاریخ تک ایز اے سیفٹی پریکاشن وہ روک دیتے تھے۔ اگر کسی بندے کو ہے عادت روزے رکھنے کی اور وہ آگے تک روزے رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکے، لیکن اس کو بھی 27ویں 28ویں تک رک جانا چاہیے تاکہ لوگوں کو اس کی روزے دار ہونے کی وجہ سے رمضان کی کنفیوژن نہ پیدا ہو کہ کہیں رمضان تو نہیں شروع ہو گیا۔ اب وہ تو ان لوگوں کی بات ہے جن کو عادت ہو، ہم لوگ کیا کریں؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم کم از کم منڈیز اور تھرسڈیز کے روزے رکھیں، جو کہ مسنون دن ہیں روزے رکھنے کے۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو ابھی انشاءاللہ جو 13، 14، 15 کے روزے آ رہے ہیں، کل 13 کا روزہ بنتا ہے یا پرسوں بنتا ہے؟ پرسوں 13، 14، 15، ٹھیک ہے، یعنی کہ سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے۔ اگر ہم یہ روزے رکھیں تو انشاءاللہ یہ بھی ہمارے لیے بہت ہوں گے۔ اور یہ روزے یہ نیت کر کے رکھیں کہ یا اللہ میں تو کمزور ہوں، آپ کے نیک بندے تو بہت روزے رکھتے ہیں، میں تو صرف اتنا ہی کر سکتا ہوں، آپ میرے سے اتنا ہی قبول فرما لیجیے۔ لیکن کم از کم یہ ضرور کوشش کریں کہ 13، 14، 15 13، 14، 15 رکھنے کے روزے رکھنے کا فائدہ کیا ہے کہ وہ جو ایک فقہی مسئلہ ہر سال ہمیں 15 شعبان کے ساتھ یاد رہتا ہے کہ جی آج 15 شعبان کی رات تھی تو میں 15 کا روزہ رکھوں، پھر ساتھ ہی ایک جو یہ ایک مسئلہ شروع ہو جاتا ہے کہ یہ تو بدعت ہے، یہ کوئی ہے نہیں، یہ وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔
وہ سب ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ 13، 14 رکھ 15 کے روزے رکھنے پہ تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو آپ 13، 14، 15 کے روزے رکھ لیں، اس میں آپ کی جو 15ویں شب ہے وہ بھی شامل ہو جائے گی اسی کے اندر، تو سب چیزوں کا آپ کو ثواب مل سکتا ہے 13، 14، 15 کے روزے۔ تو فرسٹ ٹیک اوے ایکشن یہ ہے کہ انشاءاللہ آگے یہ 3 دن کے روزے آ رہے ہیں، ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمت، استطاعت، صحت دی ہے وہ ان 13، 14، 15 کے روزے رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں چند چیزوں کو کثرت سے کیا کرتے تھے، چند اعمال کثرت سے فرمایا کرتے تھے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادات میں بے انتہا اضافہ کر لیا کرتے تھے، اگرچہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات ویسے ہی عام بندوں سے کئی زیادہ تھی، قیام اتنا زیادہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے کھڑے ہونے کی وجہ سے، کثرت کی وجہ سے، کھڑے ہونے کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی زیادہ عبادت کرتے تھے، لیکن اس مہینے کی وجہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادات کو بڑھا دیتے تھے، جس میں سے روزے رکھنا شامل تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے سے جو کہ رمضان میں شامل رہتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرنا شروع کر دیتے تھے، کثرت سے مال خرچ کیا کرتے تھے، صدقہ کیا کرتے تھے، خیرات کیا کرتے تھے، لوگوں کی بھلائی کا کام کیا کرتے تھے۔ ایک سیکنڈ ٹیک اوے ایکشن جو کہ ہم ابھی سے کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ابھی سے پلاننگ کرنا شروع کر دیں کہ رمضان میں لوگوں کی افطار کا بندوبست کرانا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص کسی دوسرے کے افطار کا بندوبست کراتا ہے، کسی روزہ دار کو روزہ کھلواتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس روزے دار کے روزے کا اجر عطا فرماتے ہیں، اس روزے دار کے روزے میں کہ اجر میں کسی کمی ہونے کے بغیر۔ لیکن جو روزے دار ہے اس کو تو اپنے روزے کا اجر ملتا ہی ملتا ہے، لیکن جس نے اس کا روزہ کھلوایا ہوتا ہے اس کو بھی اس کے روزے کا اجر مل جاتا ہے۔ صحابہ اکرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس تو اتنا نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو روزے سے کھلوا سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ کھلوانے کے لیے صرف ایک کھجور یا ایک گلاس دودھ کا کافی ہے، اگر ہم کسی کو اتنا ہی کھلوا دیں تو یہ بھی کافی ہوتا ہے۔ چلیں یہ اس 2 کو جو ہے نا، سیکنڈ کال ٹو ایکشن کو 2A 2B بنا دیتے ہیں۔ 2B میں یعنی کہ اسی کے اندر ایک اور انجنکشن یہ رکھ لیں کہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو یہ عادت ڈالیں کہ وہ کوشش کریں کہ وہ بڑوں کو یعنی جو روزے دار ہے اس کو کھجور دیں، تاکہ ان کے انسینٹیو یہ ہو کہ اگر میرے دیے ہوئے کھجور سے ماما نے یا بابا نے روزہ کھول لیا تو مجھے ان کے روزے کا اجر مل جائے گا۔ یعنی کہ ابھی سے ان کو یہ ذہن میں ڈالنا شروع کر دیں کہ اگر ہم روزہ کھلوائیں گے تو اس کا اجر ہمیں ملے گا۔ اب ظاہر بات انہوں نے خود تو کما کے کہیں سے نہیں لانا، جو گھر میں چیز ہے وہی ملے گی۔ اور ایسا ہی ہے، اب اگر آپ سوچیں تو جو ہمارے لیے ماشاءاللہ ہمارے گھر والے افطاریاں بناتے ہیں، وہ سارا جو ٹیبل سجاتے ہیں، وہ ہمارے روزے کا اجر پورا کماتے ہیں، چونکہ وہ ہمارے لیے سارا کچھ کر کے روزہ ہمارے لیے تیار کر رہے ہیں، انہی کی بنائی ہوئی افطاری سے ہم روزہ کھا رہے ہوتے ہیں، افطار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بچوں کے دل میں بھی جذبہ پیدا کریں، اور 2A یہ کہ خود اس چیز کی تیاری کریں کہ ہم کس طرح روزے دار کا روزہ کھلوا سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے معہد میں باقاعدہ پہلی رمضان سے سینکڑوں لوگوں کے افطار کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ ہم وہاں پہ بھی ارینجمنٹ کر سکتے ہیں، وہاں پہ بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو حضرات روزہ کھول رہے ہیں ان کے روزہ کھولنے میں ہماری کنٹریبیوشن شامل ہو جائے، یا بہت سے لوگ اس کے علاوہ بہت سی جگہوں پہ کرتے ہیں۔ پرسنلی اگر ہم اپنے جو ہماری بلڈنگز ہوتی ہیں ان میں جو اکثر مسلمان سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں، یا ہماری جو کمیونٹیز کے چیک پوسٹ کے اوپر ہوتے ہیں، اگر ہم ان کا خیال کر لیں کہ ان کو روز ہماری طرف سے افطار پہنچ جائے، افطار بھی پہنچ جاتی ہے، اگر ہم سحری تک کا بندوبست کر دیں، کیونکہ افطاری تو اکثر لوگ دے دیتے ہیں، سحری کے لیے ان کے پاس مشکل ہوتی ہے، اگر ہم اس چیز کا بندوبست کر دیں تو وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند بھی ہو جائے گا، ہمارا ان کا روزہ کھلوانے میں حصہ بھی ڈل جائے گا اور ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ کچھ پریکٹیکل ٹیک اوے پوائنٹس جو اس پرسپیکٹیو سے سوچے جا سکتے ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے خرچ کیا کرتے تھے، اور ہمیں بھی ابھی سے یہ فکر کرنی چاہیے کہ میں کچھ ایسا عمل کروں کہ میں روز کچھ نہ کچھ جو اللہ نے جتنی مجھے استطاعت دی ہے، میرا
کہیں نہ کہیں خرچ ہو. اب ضروری نہیں ہے کہ ہم روز فزیکلی ہی نکالیں، ہم شروع مہینے کا نکال کے اس طرح بھی کر سکتے ہیں. یہ سب آپ کی نیت کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. شیطان بعض اوقات ایسے پھنسا دیتا ہے کہ نہیں روز نکالنا ہے تو بس فزیکلی جا کے ہی نکالنا ہو. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بندہ کہیں پھنس جائے، کسی وجہ سے وہ چیز رہ جائے تو وہ روز کا عمل ٹوٹنے کا ڈر ہو جاتا ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں پہلے سے اگر ارینجمنٹ کر کے رکھ لوں اور میری نیت یہی ہو کہ یہ روز کی یہ اماؤنٹ ہے، اس کا بھی انشاءاللہ اجر روز کا ہی ملے گا پھر. ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں فرمایا کرتے تھے وہ یہ کہ دعاؤں کا بہت اہتمام کرتے ہیں. یہ مہینہ اگین رمضان کے مہینے کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ سب چیزیں شعبان سے شروع ہو جاتی ہیں. جیسا کہ میں نے کہا نا کہ 15 شعبان آنورڈز بس یوں ہی سمجھیں کہ بس اب اسکول کی تیاری اور پھر اسکول جو میں نے مثال شروع میں دی. لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ آخر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شعبان کے مہینے کی میں یہ سب چیزیں پریکٹس میں لانے کی حکمت کیا رکھی. رمضان کے مہینے میں ایک اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو بہت بڑا فضل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. وہ جنات، وہ شیاطین جو کہ شر کی طرف مرغوب کرتے ہیں، ان کو قید کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر شیاطین قید ہو جاتے ہیں تو گناہ تو نہیں ختم ہو جاتے دنیا سے. لوگ پھر بھی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہوتی ہے، شراب جوا ہو رہا ہوتا ہے، غلط چیزیں تو ہو رہی ہوتی ہیں. تو وہ کیوں ہوتی ہیں؟ وہ اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ ایک ہمارا نفس بھی ہے، ایک ہمارا نفس بھی ہے. اور نفس جب بگڑا ہوا ہوتا ہے تو شیطان کو تو زحمت ہی نہیں کرنی پڑتی. جس کا نفس بگڑا ہو، جس کا نفس بے قابو ہو، جس کا نفس اس کے اوپر غالب ہو، وہ تو شیطان کا ویسے ہی دوست ہے. شیطان اس کے اوپر محنت نہیں کرتا. شیطان اس کے اوپر محنت کرتا ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کر کے اب وہ اللہ کی راہ میں لگا ہوا ہے. تو شیطان کہتا ہے کہ نفس تو گیا، اب مجھے خود محنت کرنی ہے. اچھا، نفس کو قابو میں کرنے کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیز نفس کو سب سے زیادہ پرووک کرتی ہے، یعنی کہ اس کو پروموٹ کرتی ہے یا اس کو انکریج کرتی ہے، اس کو بھی کرب کر دیا. وہ کیا چیز؟ وہ کھانا پینا. رمضان کے مہینے میں کھانا پینا محدود کر دیا. اب ہم دو جگہ پہ غلطی کر دیتے ہیں. پہلی جگہ پہ غلطی تو یہ کرتے ہیں کہ ہم رمضان میں سمجھتے ہیں کہ افطار کے وقت ہم نے اگر اتنا نہ کھایا کہ ہمارے پچھلے 5 دن کا کھانا پورا نہ ہو گیا تو شاید یہ کوئی گناہ کبیرہ ہے. ہم ماشاءاللہ جو عام پورے سال میں چیزیں نہیں کھا رہے ہوتے وہ ہمارے رمضان میں ہم کھاتے ہیں، کیونکہ اب ہمارے کلچر کا حصہ بن گئی ہے. پکوڑے، سموسے، چاٹیں اور پتہ نہیں کیا کیا، ساری فرائیڈ چیزیں، فرائیڈ آئٹمس. بلکہ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر یہ نہ ہو تو پھر تو مزہ ہی نہیں ہے. مزہ جو ہے ایسوسیٹ ہو گیا ان چیزوں کے ساتھ. اور پھر ان چیزوں کے ساتھ ایسوسیٹ ہونے کے بعد ہم یہ بھی کھا لیا، پھر کھانا بھی کھا لیا اور پھر سحری بھی کر لی. تو وہ جو نفس نے قابو میں آنا تھا کم کھانے کی وجہ سے، وہ الٹا ہو جاتا ہے. ایک تو ہم یہاں غلطی کر جاتے ہیں. دوسری غلطی ہم یہ کر جاتے ہیں کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ نفس جو ہے وہ انرشیا پہ چلتی ہے. انرشیا سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ انرشیا وہ ہوتی ہے وہ فورس جو کہ کسی موشن کو رکنے سے روکتی ہے. مطلب جو ایک چیز چل رہی ہے اس کی ایک دم سے وہ رک نہیں جائے گی، کیونکہ اس کی ایک اپنی سپیڈ ہے جو اس کو آگے پش کیے جا رہی ہے. اب نفس جو ہے وہ 30 شعبان تک یا 29 شعبان تک پورے جوش اور خروش سے چل رہا ہو تو پہلے رمضان کو وہ ایک دم سے فلپ نہیں ہو جائے گا. ہم اس بات کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی غلطی کا سبب بن جاتی ہے. یہی وجہ ہے جو میں نے بات جس سے شروع کی تھی کہ یہی وجہ ہے کہ رمضان کے مہینے سے پہلے رجب کے مہینے کی عبادات اور عادات کو بہت ایمفسائز کیا گیا کہ ابھی سے ہم اپنے اوپر قابو ڈالنا شروع کریں گے تو ہمارا نفس ذرا رول بیک ہونا شروع ہوگا. ورنہ اگر ہم فرسٹ رمضان سے نفس کے اوپر پریشر ڈالنا شروع کریں گے تو پھر رب سمجھائے گا کہ میں چیز کیا ہوں. نفس اتنی جلدی قابو میں نہیں آتا، اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے اور وہ محنت ابھی سے شروع کرنی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم تو پہلی رجب سے کوشش کرتے ہیں کہ شروع کر دیں، لیکن ہم بگڑے ہوئے جو اتنے ہیں. لیکن 15 شعبان کے بعد تو یہ ایک ہر ایک کا مسٹ ڈو عمل ہونا چاہیے کہ اب میں نے وہ کام کرنے ہیں تاکہ میری ایک روٹین بن جائے، ایک ہیبٹ بن جائے اور
باڈی سے ریزسٹنس نہ آئے کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو اب. لہٰذا یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات تھے، عبادت کثرت سے کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمول تھا کہ دعا کثرت سے مانگنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا خرچ کثرت سے کرنا، یہ ہمیں بھی ابھی سے کرنے کی عادت ڈالنی پڑے گی. ورنہ ہاتھ کے لیے دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، سمجھ نہیں آتا بات کیا کروں، کیا مانگوں. خرچ کرنے جاتے ہیں تو 100 خرچے اور ذہن میں آ جاتے ہیں، ہمت نہیں ہوتی کہ ہاتھ نکال کے باہر کروں. قرآن پاک کی تلاوت کرنے بیٹھتے ہیں شروع سے کہ جی پہلی رمضان سے میں تلاوت قرآن کھولوں گا، تب کھولتے ہیں تو زبان سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے ہوتے. جو نئی چیز پہلی رمضان کو شروع کرتے ہیں وہ پہلی رمضان سے تھوڑی ہو جائے گی، اس کو تو پہلے سے کرنا پڑے گا، عادت ڈالنی پڑے گی تاکہ فرسٹ رمضان تک وہ ہماری ہیبٹ ہو، پھر اب ہم کریں. اب رمضان میں 2 موقعات ایسے ہیں جو کہ بلینک چیک کی مانند ہے، بلینک چیک، اور یہ بھی ہم اکثر جو ہے بھول جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم نقصان اٹھاتے ہیں. کون سے 2 اوقات؟ ایک افطار کا وقت. جو افطار کا وقت ہے یہ بہت ہی قیمتی وقت ہے. ہماری شریعت کا ایک اصول ہے کہ مزدور کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری عطا کر دی جائے. بطور روزے دار ہم بھی اللہ کے ہاں مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، اور جب اللہ نے ہم کمزوروں کو یہ حکم دے دیا کہ مزدور کا روزہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دے دی جائے، تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اوپر اس چیز کو کس قدر لازم فرمائیں گے. یہ جو روزہ کھولنے سے پہلے دعا مانگنا ہے، یہ اللہ کے ہاں بہت ہی مقبول وقت ہے دعا کی قبولیت کا. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم اس وقت میں افطار کی تیاری میں ایسے مگن ہوتے ہیں کہ دعا کی توفیق ہی نہیں ملتی. کوئی دسترخوان بچھا رہا ہے، کوئی پکوڑے بنا رہا ہے، کوئی سموسے بنا رہا ہے، کوئی اگر کوئی افطار پارٹی میں چلے جائیں تو پھر دنیا بھر کی جو ہے وہ خرافات میں، مطلب کوئی کسی کی باتوں میں، آپس میں باتوں میں لگے ہوئے ہیں، غیبتوں میں لگے ہوئے ہیں، کچھ میں لگے ہوئے ہیں. چلیں کچھ برے بات نہیں بھی کر رہے، لیکن اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، غافل ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے لگے ہوئے ہیں. یہ وقت غفلت کا وقت نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی کہے کہ میں تمہیں دن کے 2 بلینک چیک دیتا ہوں، مہینے کے 29 یا 30 بلینک چیک دیتا ہوں، جو چاہے لکھ لو، جتنا چاہے مانگ لو، تمہیں ملے گا، آپ کسی ایک چیک کو ضائع ہونے دیں گے؟ اور مثال کے طور پہ اگر آپ ضائع ہونے دے بھی دے تو آپ کو اگلا کیا کہے گا کہ آپ کیا ہیں؟ جو بھی لقب آپ اپنے لیے چوز کرنا چاہیں خود کر لیں. بلینک چیک، بلینک چیک، جو مانگنا ہے مانگ لو، جو مانگنا ہے مانگ لو. تو یہ افطار کا وقت کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سارے گھر والے مل کے بیٹھ جائیں اور پھر دعا کرائی جائے. جو گھر کا بڑا ہے وہ سب کے لیے دعا کر لے، یا ہر ایک کو اپنی دعا کہنے سے نقصان ہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات بچوں کو اتنا سمجھ نہیں ہوتی کہ کیا کیا مانگی جائے، تو آواز بلند اب دعا کروائی جائے، کوئی گھر کا بڑا دعا کرا لے تو سب کو ذہن میں باتیں آتی رہتی ہیں، وہ بھی اس پہ آمین کہتے رہتے ہیں. پھر بڑوں، اگر کوئی بڑا دعا کرا رہا ہے اور کوئی چھوٹا بچہ ہے وہ اس پہ آمین کہہ رہا ہے، تو اس کی ایک تو قبولیت کا وقت، پھر اس بچے کی آمین کہنے پہ اس کی قبولیت کے میں اور اضافہ. تو یہ ایک اور تھرڈ ٹیک اوے یہ ہے کہ اس وقت میں مل کر دعا کرنی چاہیے. پھر جو دوسرا بلینک چیک کا وقت ہے وہ ہے سحری کا وقت. یہ جو سحری کا وقت ہے اس میں 3 چیزیں بہت اہم ہیں. یہ فلو چارٹ بنتا جا رہا ہے نا، ہر چیز کے ساتھ 1 2 3 ہوتا جا رہا ہے. اب سحری کے وقت کے اندر 3 چیزیں بہت اہم ہیں. کون کون سی؟ سب سے پہلے تو جب سحری کے لیے اٹھے تو وضو کر کے 2 رکعت یا 4 رکعت نفل پڑھ لیں. تہجد کا وقت نفل پڑھ لیے، وہ آپ کے لیے بہت ہی قیمتی سرمایہ ہو گیا. دوسری چیز، اس وقت میں مانگی ہوئی دعا، رمضان کی شب، تہجد کا وقت، آپ روزے کی نیت سے اٹھے ہوئے، بہت سی چیزیں کمبائن ہوئی ہیں اس وقت. اور یہ وہ وقت ہے، ان 2 بلینک چیکس کا ایک وقت یہ ہے. تو اس وقت مانگی ہوئی دعا. اب اس میں حکمت عملی یہ ہونی چاہیے کہ جو افطار کے وقت میں دعائیں مانگ رہا ہوں وہ میں بآواز بلند مانگ رہا ہوں، وہ میں مجموعی دعائیں مانگوں کہ گھر کے لیے، اولاد کے لیے، خیر کے لیے، دنیا میں کامیابی کے لیے، آخرت میں کامیابی کے لیے، فلاں فلاں فلاں، لیکن جو مجموعی دعائیں ہو سکیں جس میں سب شامل ہو سکیں اور سب کو فیل ہو کہ بھئی
ہم سب اس دعا میں شامل ہیں. بچوں کا نام لے کے ان کے لیے دعا کر لی جائے، گھر والوں کے لیے دعا کر لی جائے، گھر کے بڑوں کے لیے دعا کر دی جائے، سب کے لیے اس وقت میں، مطلب والدین کے لیے جو گزر گئے ان کے لیے اس وقت دعا کر جائے. یہ جو تہجد کے وقت کی دعائیں ہیں، یہ تھوڑا سا پرائیویٹ میٹر کر لیا جائے. اپنی مغفرت کے لیے، اپنی بھلائی کے لیے، اپنی فلاح کے لیے، اللہ سے اللہ کی محبت پانے کے لیے، اللہ سے قرب، اللہ کی معرفت پانے کے لیے، اپنا اللہ سے رابطہ جوڑنے کے لیے، اللہ سے ایک ہو جانے کے لیے، اللہ سے ایک دوستی، ایک محبت والا تعلق پیدا کر لینے کے لیے، اللہ سے اللہ کو مانگنے کے لیے، یہ والا وقت پھر اس چیز کے لیے استعمال کیا جائے. پھر تیسری چیز اہم کیا ہے؟ تیسری چیز جو اہم ہے وہ ہے سحری اٹسیلف. افطار کے وقت میں نے کیا کہا کہ کیا کرنا چاہیے؟ ذرا ہاتھ ہولا رکھ کے، کوئی اگر ہم کلچرلی اپنے آپ کو مس فٹ کر بھی لیں تو کوئی ہم گناہ گار نہیں ہوں گے. لیکن سحری جو ہے وہ اس کا اپوزٹ ہے، اس لیے کیونکہ سحری کا کھانا وہ کھانا ہے جس پہ کوئی حساب کتاب نہیں. یہ وہ بابرکت وقت ہے جس وقت جو کھانا کھایا جائے اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں. دو کھانوں پہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے، ایک سحری کے وقت کا اور ایک وہ جس میں کوئی چھوٹا بچہ شامل ہو جائے. اس میں کوئی حساب نہیں، کیا کھایا، کتنا کھایا، کیسے کھایا، شکر ادا کیسے کیا، کیا کیا، کوئی حساب. پھر اس وقت کے کھانے میں برکت بہت ہے، بہت برکت ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں پہ بھی بالکل ہم انوار کھائیں، کھانے کے جو شرعی اصول ہیں ان کو سامنے رکھ کے کھایا جائے، لیکن سحری کھائیں ضرور. سحری کا اہتمام کریں، سحری پہ اٹھنے کا، سحری کو کھانے کا اہتمام کریں. ہماری چیزیں اپوزٹ چلتی ہیں. ہم لوگ افطار کا بہت اہتمام کرتے ہیں اور سحری پہ تو گھر کا شاید ہی کوئی اکا دکا بندہ جاگا ہو، باقی تو رات کو ہی ہم سحری کھا کے سو گئے، اب صبح نہ اٹھانا ہمیں. حالانکہ تین چیزیں سحری کے وقت ایسوسیٹڈ ہیں. تو سحری کا انتظام کرنا، سحری کا اہتمام کرنا، یہ بھی بہت اہم چیز ہے. دیکھیں، رمضان محنت کا مہینہ ہے. یہ بات ابھی سے ذہن میں بٹھا لیں کہ رمضان محنت کا مہینہ ہے، اس میں محنت کرنی ہے. ہم سارا سال ریلیکس رہ سکتے ہیں، سارا سال ایٹ ایز رہ سکتے ہیں، سارا سال جو ہے وہ اپنے آپ کو ایکسکیوز دے سکتے ہیں، لیکن رمضان محنت کے لیے ہے ہی محنت کے لیے. ہمارے بہت سے اکاؤنٹنٹس دوست ہیں، ان سے جب دسمبر میں یا مارچ اینڈ میں، ڈپینڈنگ اپون کہ کب آپ کا ایئر اینڈ ہوتا ہے، وہ لوگ اس وقت اتنے مصروف ہوتے ہیں، اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ نہ دن کا پتہ نہ رات کا پتہ. کیوں؟ کیونکہ ایئر اینڈ ہے. اب ہم نے اپنے ساری بکس کو جو ہے وہ سیٹ کرنا ہے، ان آرڈر لے جانا ہے. یا جو ایئر اینڈ کی اگر اگزامپل نہیں سمجھ میں آتی تو جو سیلز لگتی ہیں، جب سیل کا سیزن ہوتا ہے تو جو بزنس مین ہوتا ہے وہ پہلے سے سب کو بتا چکا ہوتا ہے کہ بھائی یہ ابھی سیلز کا سیزن ہے، اس میں مجھے ڈسٹرب نہیں ہوگا. نہ کسی کی میں نے شادی اٹینڈ کرنی ہے، نہ کسی کی میں نے کسی اور ایونٹ پہ آنا ہے. یہ سیلز کا سیزن ہے، اس میں دن رات سیلز ہے. دکان پہ ہی سوئیں گے، دکان پہ ہی جاگیں گے، وہیں کھانا پینا سارا کچھ وہ. اچھا، مزیدار بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو اکاؤنٹنٹس ہیں یا جو سیلز بزنس مین ہیں، اس طرح سیلز والے، ان کے گھر والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر اس مہینے میں اس نے محنت کر بھی لی، ہمیں ٹائم نہ بھی دیا تو خیر ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے جو بونس ملنا ہے یا اس کی وجہ سے جو ایکسٹرا انکم آنی ہے وہ پھر سال بھر ہمارے لیے فائدے کا سبب رہے گی، ہمیں اس سے فائدہ ہوتا رہے گا. تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ بھی محنت کا مہینہ ہے. جس طرح ایک سیلز پرسن اپنا سٹاک وغیرہ، اپنی تیاری سیلز سیزن شروع ہونے کے بعد نہیں کرتا، وہ پہلے سے اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے تاکہ ڈے 1 سے بھرپور سیل کر سکے. اور پھر جب جتنا عرصہ سیلز کے دن چل رہے ہوتے ہیں، دن رات لگ کے محنت کر کے کاروبار کرتا ہے. اسی طرح ہم نے بھی اس مہینے میں جو سیل لگی ہوئی ہے اس کے لیے محنت کرنی ہے. اب سیل کس چیز کی ہے؟ اس مہینے میں سیل کس چیز کی ہے؟ اس مہینے میں سیل ہے مغفرت کی. اس مہینے میں سیل ہے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کی. اللہ کی رحمت سیل پہ ہے، اللہ کی مغفرت سیل پہ ہے، آگ سے نجات سیل پہ ہے، جنت سیل پہ ہے، جنت سیل پہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جب ہم اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جب ہم اللہ شان جل جلالہ کی معیت حاصل کر سکتے ہیں. ایک مہینے کی محنت سے ہم اپنے لیے جنت کے دروازے
کھول سکتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کروا سکتے ہیں۔ اگر اس ایک مہینے میں ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لیں، اپنی زبان کو لگام دے دیں، اپنے ہاتھوں سے، اپنے پاؤں سے، اپنی شرمگاہوں سے گناہ کرنا بند کر دیں، اس ایک مہینے میں ان دوستوں کی محفلوں میں جس کو ہم بہت انجوائے کرتے ہیں جانا تک کر دیں، اور وہی وقت ہم قرآن، تسبیحات، ذکر، مراقبہ اس کو دے دیں، تو ہم بہت کچھ پا سکتے ہیں، وہ کچھ پا سکتے ہیں جو کہ واقعی ہی ہماری فلاح اور کامیابی کا سبب بن سکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں ابھی سے تیاری کرنی ہے۔ ہمارے سلف صالحین کو احساس تھا کہ یہ مہینہ کتنا اہمیت کا مہینہ ہے، اور وہ اس مہینے میں ڈٹ کے محنت کیا کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ایک گولڈن چانس ہے، وہ جانتے تھے کہ یہ ایک mہینہ ایسا ہے جس میں آپ اپنے آپ کو حقیقتاً ایک ونر بنا سکتے ہیں۔ میں چند ایگزامپلز آپ کو دیتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی حالات زندگی میں لکھا ہے کہ آپ رمضان المبارک میں 63 قرآن پڑھا کرتے تھے۔ 63 قرآن، ایک قرآن آپ دن میں پڑھا کرتے تھے، ایک قرآن آپ رات میں پڑھا کرتے تھے، اور 3 قرآن پاک آپ تراویح میں سنایا کرتے تھے۔ 30 دن کے، 30 رات کے، اور 3 قرآن تراویح میں پڑھا کے 63 قرآن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے رمضان میں پڑھا کرتے تھے۔ ہاں 93 ہو گئے، کیوں 30 60 اور 3 قرآن پڑھتے تھے نا تراویح میں، مطلب روز کے 3 نہیں، روز رات کو نہیں پڑھتے تھے، یعنی کہ اوورال 10 دن میں 3 پڑھتے تھے، ہر 10 دن میں تراویح میں قرآن ختم کرتے تھے۔ حضرت رائے پوری رحمہ اللہ کے معمولات میں لکھا ہے کہ وہ 29ویں شعبان کے دن اپنے مریدین اور اپنے متوسلین کو جمع فرماتے، سب کو ملتے اور فرماتے کہ بھائی اگر زندگی رہی تو اب رمضان کے بعد ملاقات ہوگی۔ پھر اپنے خادم کو بلاتے اور اس کو ایک بوری دیتے اور کہتے کہ بھائی جتنے بھی خطوط آئیں وہ سب اس میں ڈال دینا، زندگی رہی تو رمضان کے بعد ان کو کھول کے پڑھیں گے اور جواب دیں گے۔ اور یہ پورا مہینہ محض اپنے لیے مخصوص کر لیتے، نہ ہی ان کی کوئی دوستوں سے ملاقات ہوتی، نہ ہی کچھ اور ہوتا، پورا مہینہ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے گزارتے۔ اور ظاہری بات ہے اب وہ خود اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جاتے تھے تو ان کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ 29 شعبان کے دن جو شخص مسجد میں بستر کی جگہ ڈھونڈتا تھا اس کو بستر کی جگہ نہیں ملتی تھی، پہلے سے ہی لوگ وہاں پہ ان کے ساتھ اعتکاف کے لیے رک جایا کرتے تھے۔ عجیب۔ حضرت مجدد الافسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اتنی برکات کا نزول ہوتا ہے کہ بقیہ پورے سال کی برکتوں کو رمضان کی برکتوں کے ساتھ وہی نسبت ہے جو قطرے کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ کے معمول میں لکھا ہے کہ میرا معمول تھا کہ میں سارا دن قرآن پاک میں لگا رہتا تھا، کچھ وقت نوافل وغیرہ میں گزارتا تھا، لیکن زیادہ تر وقت میں قرآن کے ساتھ جڑا رہتا تھا۔ کہتے ہیں ایک دن میرا ایک دوست جو کہ قریبی دوست تھا، بے تکلفی تھی اس کے ساتھ، وہ میرے پاس آیا کسی دوسرے محلے سے، اس کو میری رمضان کے معمول کا علم نہیں تھا۔ خیر وہ ملنے آیا، سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا، کمرے میں ہی موجود تھا۔ سلام کا جواب دینے کے بعد میں پھر تلاوت میں لگ گیا۔ کچھ دیر بعد میں اپنے کمرے میں چلا گیا، وہاں تلاوت میں مصروف ہو گیا تو وہ بھی میرے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گیا، انتظار میں بیٹھا رہے کہ میں تلاوت ختم کروں تو پھر کوئی بات ہو۔ اتنی دیر میں عصر کا وقت آ گیا، عصر کی اذان ہونے کے بعد ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز پڑھنے کے بعد میں پھر سیدھا اپنی جگہ پر آ کے بیٹھ گیا اور تلاوت شروع کر دی۔ کیونکہ وہ بچپن کا دوست تھا، بے تکلفی تھی، تو جب اس نے دوبارہ کمرے میں آ کے دیکھا کہ میں پھر قرآن کے ساتھ لگ گیا ہوں تو اس نے کہا کہ بھائی رمضان مبارک تو ہمارے پاس بھی آوے ہے مگر یوں بخار کی طرح نہیں آوے۔ تو جیسے کسی کو بخار ہو جاتا ہے نا تو وہ ایک حالت اس کی ہو جاتی ہے، تو ویسی اس کی حالت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ کی طبیعت ایسی تھی کہ وہ جب تراویح کے لیے کھڑے ہوتے تو سحری کا وقت ان کا تراویح ختم ہوتی، اس کے بعد سحری کرتے، وضو بناتے اور فجر کی نماز ہو جاتی، ساری رات اسی طرح عبادت میں گزرتی۔ تو کئی دفعہ جو کئی سالوں کا معمول تھا، لیکن ان کی زندگی کے آخری حصے میں ان کے گھر والوں کو یہ فکر ہونا شروع ہو گئی کہ بھائی اب حضرت ضعیف ہو چکے ہیں، اب وہ والی
بات نہیں رہی جو پہلے ہوتی تھی. اب ان کو آرام کی بھی ضرورت ہے، جسم کا تقاضا ہے کہ وہ آرام بھی کریں، لیکن وہ ان کا کیونکہ معمول چل رہا تھا تو وہ اسی طرح چلتے تھے. تو بچوں، ان کے گھر والوں کو جب زیادہ فکر ہوئی تو انہوں نے کسی بچے کے ہاتھ، وہ قاری صاحب جو ان کے سامنے قرآن پڑھا کرتے تھے، جن کے پیچھے کھڑے ہو کے وہ تراویح میں رہتے تھے، ان کو کہا کہ حضرت کی طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری بات تو وہ نہیں مان رہے کہ آرام کر لیں، آپ آج یہ بہانہ کر دیں کہ میری طبیعت صحیح نہیں ہے تو میں آج تھوڑا سا کم پڑھاؤں گا. کیونکہ حضرت کی یہ عادت تھی کہ اگر کوئی عذر پیش کر دے تو وہ کسی کے عذر کو رد نہیں کرتے تھے، ہمیشہ اس کو اکرام کیا کرتے تھے. تو قاری صاحب سمجھ گئے کہ بھئی حضرت کی صحت کے لیے یہ چیز ضروری ہے، تو انہوں نے حامی بھر لی. تراویح پڑھانے کے کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت آج مجھے تھکاون میں محسوس ہو رہی ہے تو میں آج نہیں زیادہ پڑھا تھا. تو حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو تھکن ہے تو آپ واپس کیا جائیں گے، آپ یہیں میرے بستر پہ آرام کر لیں. لائٹس آف کر دیں، ان کو اپنے بستر پہ لٹا دیا. اب الامر فوق الادب، شیخ کا حکم تھا، ادب سے اوپر آ گیا، وہ لیٹ گیا اس کے اوپر. اب وہ کہتے ہیں کہ میں لیٹا، وہ قاری صاحب کہتے ہیں کہ میں لیٹا، کچھ دیر بعد مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے پاؤں کو کوئی مالش کر رہا ہے اور دبا رہا ہے. کہتے ہیں میں نے اٹھ کے دیکھا، غور کیا تو حضرت بیٹھے میرے پاؤں دبا رہے ہیں. میں نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو میں نے کہا چلیں آپ لیٹے ہوئے ہیں تو میں کچھ آپ کی خدمت کر دوں. انہوں نے کہا حضرت میں بالکل ٹھیک ہوں، آئے مصلی پہ ہی کھڑے ہوتے ہیں. وہ قاری صاحب پھر تلاوت کرنا شروع کر دی اور وہ پھر سحری تک نماز پڑھتے رہے. دیکھیں یہ تو وہ لوگ تھے جو کہ اللہ کے مقرب بندے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا تھا، اللہ کی توفیق سے یہ کام کرتے تھے. ہم نہایت ہی کمزور بندے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات سن کے ہم جیسے کمزور بندے نا یہ کہتے ہیں کہ بھائی پہلے ہی مائنڈ میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ تو ہو نہیں سکتا، چھوڑو، مطلب کہاں 63 قرآن، مطلب ہم سے ایک قرآن پورا ہو جائے بڑی بات ہے، 63 قرآن. ہم اس کو رائٹ آف کر دیتے ہیں. شیطان دل میں یہ ڈال دیتا ہے کہ چھوڑو یہ تو ہم کام کر ہی نہیں سکتے. یہ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب روز محشر ہوگا تو اس روز یہ لوگ بھی کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے اور ہم بھی کھڑے ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اعمال بھی تولیں گے اور ہمارے بھی تولیں گے. ان کے پاس یہ سب کچھ پیش کرنے کو ہوگا، ہمارے پاس کیا ہوگا ہمیں یہ سوچنا چاہیے. لیکن یہاں نا امید نہیں ہو جانا چاہیے. یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب یوسف علیہ السلام کو بیچا جا رہا تھا تو ایک بڑھیا ایک دھاگے کی ریل جو ہوتی ہے اس کو لے کے خریدنے جا رہی تھی. تو کسی نے کہا کہ اماں کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا یوسف کو خریدنے. اس نے کہا کیا بیچو، کیا دو گی؟ اس نے کہا یہ دھاگا. اس نے کہا کہ بھائی وہاں پہ تو یوسف کو خریدنے کے لیے بہت بڑے بڑے امیر آئے ہوئے ہیں، بہت دام میں بکے گا، اتنا خوبصورت بچہ ہے، تم اس ریل سے کہاں خریدنے جا رہی ہو؟ اس نے کہا میں بھی جانتی ہوں کہ میرے پاس یوسف کو خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، میں تو صرف یہ سوچ رہی ہوں کہ جس دن روز محشر اللہ یہ آواز دیں کہ یوسف کو خریدنے والے کون تھے، کھڑے ہو جائیں تو میں بھی ان میں شامل ہو سکوں. تو ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود جلا رہا تھا، بہت اونچی آگ تھی، بہت اونچی آگ، تو اس کو بجھانے کے لیے ایک چڑیا اپنی چونچ میں کچھ پانی کے قطرے لے کے جاتی اور اس کے اوپر گرانے کی کوشش کرتی. تو دوسری چڑیا نے اس سے کہا کہ یہ تمہارے اس چونچ سے ایک قطرہ گرنے سے یہ آگ بجھ جائے گی؟ اس نے کہا نہیں بجھے گی. اس نے کہا پھر کیوں کر رہے ہو؟ اس نے میں اس لیے کر رہی ہوں تاکہ میں روز محشر یہ تو کہہ سکوں کہ یا اللہ آپ کے دوست کو بچانے والوں میں، کوشش کرنے والوں میں بھی شامل تھی. تو ہمیں بھی اپنے ذہن میں یہی رکھنا ہے کہ ہم نے اپنی اوقات کے مطابق جتنی اللہ نے ہمیں استطاعت دی ہے کوشش تو کرنی ہے نا. ہم 63 قرآن نہیں پڑھ سکتے تو جتنا پڑھ سکتے ہیں وہ تو پڑھیں، دکھائیں تو صحیح کہ ہم کوشش کر سکتے ہیں، کوشش کریں تو صحیح، اپنے آپ میں ایک تبدیلی لے کے تو آئیں. پھر فیل ہو جائیں تو ہم یہ کہیں گے تو صحیح نا کہ یا اللہ میں تو چاہتا تھا میں کروں لیکن نہیں کر پایا، یا اللہ میں تو چاہتا تھا کہ میں یہ کروں لیکن میں نہیں کر پایا. آپ جتنا ہو گیا اسی کو قبول کر لیں. اگر ہم اپنی طرف سے کوشش ہی نہیں کریں گے، کوئی دیکھیں نا کوشش میں کیا چیز شامل ہے؟ ابھی سے محنت کرنا. یہ جو باتیں میں نے 4-5 باتیں بتائیں ان کو ذہن میں رکھنا، ابھی سے پریکٹس شروع کرنا اور نیت کر لینا. سب سے پہلی چیز جو میں نے کہا نا، سب سے پہلے میں نے کیا کہا تھا کہ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور اس امت سے مسلمان بنایا. اس امت کے اوپر ایک اور بہت بڑا فضل اللہ کا یہ ہے
کہ جیسے ہی وہ نیکی کی نیت کرتے ہیں اس نیکی کا پورا پورا اجر ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، صرف نیت کرنے پہ۔ تو ابھی جتنی باتیں ہم نے سنی، ہم یہ نیت تو ضرور کر لیں کہ یہ انشاءاللہ یہ سارے کام ہم ضرور کریں گے۔ پھر سحری پہ اٹھیں نہ اٹھیں وہ الگ بات ہے، پھر سموسے کم کھائیں نہ کھائیں وہ الگ بات ہے، لیکن ایک پہلی نیت کر لینے کا تو اجر مل جائے۔ نیت تو ضرور کر لیں، اور پھر نیت کر لینے کے بعد کوشش کر کے دکھائیں۔ ابھی سے کوشش کرنا شروع کریں، ابھی سے عادت ڈالنا شروع کریں۔ یہ جو 13، 14، 15 کے روزے ہیں ان کو رکھنے کی کوشش کریں، ابھی سے دعا مانگنے کی کوشش کریں، ابھی سے خرچ کرنے کی کوشش کریں، ابھی سے پلان کرنے کی کوشش کریں، ابھی سے کہ کس طرح کس کو کھلانا ہے، کس طرح کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، کدھر نکالنا ہے، یہ سب کوشش کا حصہ ہے۔ ابھی سے کریں، ابھی سے قرآن پاک سے تعلق جوڑو، ابھی سے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کریں۔ نیت یہ ہو کہ میں ابھی ایک قرآن پڑھ لوں اگلے 15 دن کے اندر اندر، تاکہ میری زبان میں تھوڑی سی فلوئنسی پیدا ہو جائے، پھر انشاءاللہ رمضان میں اس کو کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ ابھی سے یہ کوشش کا وہ حصہ ہے جو ہمیں اس چڑیا یا اس بڑیا کے برابر لے آئے گا۔ ایک آخری بات، آج ہی کے خطبے میں ایک اور بات جو بہت اہم تھی اور جو رمضان کے حساب سے بھی بہت زیادہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ان رحمتوں سے چند لوگ محروم رہ جاتے ہیں، محروم رہ جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بے شک اللہ نصف شعبان میں اپنے بندوں کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کو معاف فرما دیتے ہیں، سوائے کن کے؟ الا لمشرکن، جو کہ شرک کرتا ہو، او مشاہین، وہ جو کہ اپنے اندر نفرت رکھتا ہو، the one who harbors hatred۔ یہ جو بغض رکھنا ہے نا، یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ لوگوں کو تکلیف پہنچانا، لوگوں کو نقصان پہنچانا، لوگوں کے لیے برا سوچنا، ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا، ان کو دکھ پہنچانا، ان کے دلوں کو توڑنا، ان کے ساتھ بد کلامی کرنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ برا لگتا ہے کہ ہم فرائض کم کریں، ہم فرائض کے اوپر نوافل نہ کریں، یہ اس سے زیادہ برا لگتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے اس کا ذکر کیا کہ یا رسول اللہ، فلاں فلاں عورت ہے، وہ رات کو تہجد بھی پڑھتی ہے، دن میں روزے بھی رکھتی ہے، اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس کی زبان سے بہت تنگ ہے، ان کو بہت برا بھلا کہتی ہے، بہت رلاتی ہے اپنی زبان سے ان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا خیر فیہا، اس کے اندر اس عورت میں کوئی خیر ہے ہی نہیں، ہی من اہل النار، وہ تو جہنمیوں میں سے ہے۔ کیا کرتی تھی وہ؟ تہجد گزار تھی، نوافل پڑھنے والی تھی، روزے رکھنے والی تھی، خرچ کرنے والی تھی، لیکن کیونکہ خیر خواہی نہیں تھی، لوگوں کو تنگ کرتی تھی، تکلیف پہنچاتی تھی، سب ایکسٹرا عبادات زیرو ہو گئے۔ یہ جو ہم اپنی زبان، اچھا زبان کی ایک ایکسٹینشن بھی ہے، آپ کو پتہ ہے زبان کی ایکسٹینشن کیا ہے آج کل کے زمانے میں؟ زبان کی ایکسٹینشن وہ میسیجز ہیں جو ہم فراوانی سے ٹائپ کر کے دوسروں کو بھیجتے ہیں، وہ ہماری زبان کی ایکسٹینشن ہے۔ what we say, what we forward, what we type, all of it، سب کا سب اگر یہ کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، کسی کے اوپر تہمت لگاتا ہے، کسی کے اوپر بہتان لگاتا ہے، کسی کو الزام لگاتا ہے، تو یہ ساری محنتیں ہم نے کی، یہ شعبان میں بھی ہمارے لیے نقصان دہ، اور سب سے خطرناک بات کہ رمضان میں بھی اس کی وجہ سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ بہت ہی خطرناک حدیث مبارکہ، اس کو پڑھ کے ڈر لگتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزے رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو اپنے روزوں سے بھوکا رہنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جن کو جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ کون لوگ ہیں جو کہ اس مہینے کی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں؟ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وضاحت فرمائی۔ ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو، ناطے توڑنے والا ہو، اور چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔
ایک ایک کر کے اس کے اوپر غور کرتے ہیں. یہ کون وہ لوگ ہیں؟ ایک وہ شخص جو کہ شراب کا عادی ہو، یعنی کہ کسی قسم کی ایڈکشن رکھتا ہو. حدیث مبارکہ میں تو شراب کا عادی ہی کی الفاظ ہیں، مدمن خمر، لیکن شراب پینے والا نہیں ہو، شراب کا عادی ہو، یعنی کہ ایڈکشن رکھنے والا ہو. یہ جو ایڈکشنز ہے نا، یہ خطرناک چیز ہے. اور ہم چاہے یہ اکنالج کریں یا نہ کریں، ہم میں سے اکثر لوگ سوشل میڈیا کے ایڈکٹ ہیں. اور یہ سوشل میڈیا جس طرح ایک شرابی کو محروم رکھتی ہے، ہمارے لیے یہ شراب سے زیادہ خراب چیز ہے. وجہ جو کہ اس سوشل میڈیا کے اوپر جا کے بہت سی چیزیں جو کہ انسان کی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے انویریبلی آ جاتی ہے، جس میں بد نظری تو سب سے منیمل چیز ہے. میں کوئی ایک ایسا سوشل میڈیا نہیں جانتا جہاں پہ بد نظری نہ ہوتی. اگر آپ لوگ کوئی ہے ایسا کوئی تو مجھے بتا دیں. کوئی ایسی بد نظری ہے ہی ہے. پھر ہر شارٹ، جب ایک شارٹس کی ایک نئی لعنت نکل آئی ہے، اس میں میوزک ہے ہی ہے، اور وہ میوزک پھر آپ کے ذہن پہ چلتا رہتا ہے. وہ مہینہ جس میں ذہن پہ صرف اور صرف قرآن چل رہا ہو، یہ سوشل میڈیا ایڈکشن کی وجہ سے وہی ٹیونز اور وہی ہمارے ذہن پہ چلتا رہتا ہے. پھر لوگ لوگ کہتے ہیں کہ میں تو صرف لنکڈ ان پہ جاتا ہوں. وہ تو میں کہیں نہیں جاتا، میرے لیے صرف لنکڈ ان ہے. لیکن لنکڈ ان پہ جانے سے اس کے فائدے بھی ہوں گے، لیکن جو سب سے بڑا نقصان ہے، آپ کے اندر حسد اس قدر پیدا ہوتی ہے. جہاں دیکھا کہ ناؤ ہی ہیز جوائنڈ دس، ہی ہیز کمپلیٹڈ دس، ہی ہیز یار اس کو تو یہ تو اتنا آگے نکل گیا ہے، یہ پتہ نہیں کیسے آگے نکل گیا، میں تو وہاں کا وہیں رہ گیا. فوراً جو ہے نا اگلے کے لیے ایک اپنے دل میں ایک یہ تو اس نے تو یہ اچیو کر لیا، اس کو وہ تو یہاں بھی ٹریول کرتا ہے. فائدہ کم حاصل ہوتا ہے. یہ برائیاں، یہ نقصانات زیادہ ہیں. مقابلہ بازی، اس نے وہ ٹریننگ کا ذکر کیا ہے تو میں خود ہی ایک ٹریننگ بنا کے نا ایک ساتھ 10-20 لگا دوں کہ یار میں نے بھی یہ ٹریننگ کی ہوئی ہے ایسی کی تیسی، میں بھی بڑی اچھی کمپنی میں کام کرتا ہوں. تو یہ جو ایڈکشن ہے، یہ بندے کو رمضان کی رحمتوں سے روکتی ہے. اس ایڈکشن کو ابھی سے روکیں، ابھی سے روکیں. یہ مطلب چھوٹی بات نہیں ہے. ہم نے ابھی پچھلے 45 منٹ لگائے ہیں رمضان کی برکتوں اور رحمتوں کو سمجھنے کے لیے کہ کتنا بڑا فائدہ ہے. اور یہ 4 چیزیں روکتی ہیں، شعبان کی رحمتوں کو بھی روکتی ہیں اور رمضان کی رحمت سے بھی بندے کو محروم رکھتی ہیں. دوسری چیز، جو شخص والدین کی نافرمانی کرنے والا، والدین کو بہت بڑا رتبہ ہے، بہت بڑا رتبہ. اگر زندگی میں ہم نے یقیناً، اگر نہیں چونکہ ہم نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کی بہت نافرمانیاں کی ہوئی ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اب تک ان کو حیات رکھا ہے، تو رمضان شروع ہونے سے پہلے جا کے ان سے معافی تلافی بھی کر لیں، اور یہ پوری نیت بھی کر لیں کہ میں نے اب ان کی نافرمانی نہیں کرنی. رمضان میں اس طرح جائیں کہ والدین کا دل ہم سے باغ ہو. یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کی ناراضگی، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. وہ چند دعائیں جو کہ جن کے قبول ہونے میں کوئی حجاب ہی نہیں ہے، مطلب وہ منہ سے نکلتی ہیں اور قبول ہو جاتی ہیں، ان میں اس باپ کی دعا ہے جو کہ اپنے بیٹے کے لیے یا اپنی اولاد کے لیے بدعا نکالے. کیونکہ باپ اپنے بیٹے کے لیے بدعا نہیں نکال سکتا. اگر وہ نکل رہی ہے تو اس قدر تکلیف سے نکلی ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس میں کوئی حجاب نہیں رکھتے. باپ بیٹے کو دیکھ کے مسکراتا ہے، اللہ اس بندے کو دیکھ کے مسکراتا ہے. اور ماں کا درجہ باپ سے اوپر ہوتا ہے. یہ بات بچے شاید باپ سے زیادہ ڈرتے ہیں، ماں سے نہیں ڈرتے. ماں کا درجہ باپ سے بطور زیادہ اوپر ہے. وہ اللہ کے ہاں زیادہ درجہ رکھتی ہے. ماں کا بہت خیال رکھیں، بہت زیادہ. ان کے حقوق ادا کریں، ان کو وہ دیں جس سے ان کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے. ایک ہوتا ہے دعا مانگنا اور ایک ہوتا ہے دعا لینا. دعا مانگنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ مجھے آپ میرے لیے دعا کر دیجئے. ایک ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے لیے ایسا کام کیا ہو کہ وہ دل سے اس کے لیے آپ کے لیے دعائیں نکل رہی ہیں. ایسا خوش کر دیا ہو آپ نے اس کو کہ وہ انویریبلی آپ کے لیے دعا کر رہا ہو. اپنے ماں باپ کے لیے ایسا کریں کہ وہ دل سے آپ کے لیے دعا نکالیں. اگر ماں باپ نہیں ہے تو کیا کریں؟ جو آپ کے ساس سسر ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں. ان کو پڑھایا مت سمجھیں، ان کو بھی خوش رکھیں. ان کے لیے بھی وہی ٹریٹمنٹ رکھیں جو آپ اپنے ماں باپ کے لیے رکھتے ہیں. ان کی دعائیں بھی آپ کے لیے اسی طرح فائدہ مند ہو سکتی ہیں جیسے آپ کے اپنے ماں باپ کی دعائیں.
اور اگر آپ کے اپنے والدین کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا ہے تو اب ان کے لیے نیکی کا کام کریں. آپ کی نیکیاں ان کے لیے خزانہ ہیں. جتنا آپ نیکی کا کام کریں گے، جتنا آپ اچھا کام کریں گے، ان کو ایصال ثواب کریں گے، اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائیں گے. ماں باپ کا خاص خیال رکھیں. تیسری چیز قطع رحمی کرنا. قطع رحمی کیا ہوتا ہے؟ رشتہ داروں سے، خونی رشتوں سے لڑائی جھگڑا کر کے I see you in the court کر کے پھر معاملے ختم کر دینا. قطع رحمی رمضان کی رحمت کو روکتی ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ شریعت پہ چلنا چاہ رہے ہوں اور آپ کا سگا شریعت پہ نہ چلنا چاہ رہا ہو. اگر آپ اس کے ساتھ بہت میل جول رکھیں گے تو عین ممکن ہے کہ وہ آپ کو شریعت میں چلنے سے ایک رکاوٹ کھڑی کرے. اگر ایسا ہے تو تب بھی قطع رحمی نہیں کرنی. ہاں، اس سے ڈسٹنس رکھ لینا ہے، لیکن ہر چند دن بعد اس کا حال احوال پوچھتے رہنا، اس کو اس بات کا احساس دلاتے رہنا کہ آپ وہاں پہ ہیں. اور کبھی اگر اس کی زندگی میں کوئی مشکل آ جائے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرنا کہ میں تمہارے لیے ہوں، ٹو ہیلپ یو ان اینی وے اور فارم دیٹ یو نیڈ. بٹ بالکل ہی کہ تم جانو تمہارا کام، میں جانوں میرا کام، یہ قطع رحمی. بالکل یہ نہیں ہے مطلب کہ آپ بالکل ہی گھل مل کے رہیں، چاہے وہ شریعت پہ ہو یا نہ ہو، لیکن ایک روابط کا قائم رہنا، سلام دعا کا قائم رہنا. پھر لوگوں سے کے لیے دل میں بغض رکھنا، کینہ رکھنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے میں رمضان کا ایک پورا عشرہ جو ہے نا مغفرت کا عشرہ ہے. مغفرت سے کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ معاف کر رہے ہوتے ہیں، بے انتہا معاف کر رہے ہوتے ہیں. کتنا معاف کر رہے ہوتے ہیں کہ بنی کلب کی جتنی بکریاں تھیں جو کہ پوری ایک وادی کے درمیان سما جاتی تھیں، اس بکریوں کے بالوں کے مطابق لوگوں کو معاف فرما دیتے تھے. ہر روز پورے رمضان میں جتنے لوگوں کو معاف فرمایا ہوتا ہے، رمضان کے آخر میں اتنے ہی لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں. مغفرت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ. مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب پتہ کیا ہے؟ مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. اغفروا یغفر اللہ لکم. تم لوگوں کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ جو ہم اپنے دل میں ایک پال کے رکھتے ہیں نا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہوا ہے، فلاں نے مجھے یوں کہا تھا، فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، فلاں تو میرے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ رکھی تھی، میں وہاں گیا تھا، اس نے مجھے یوں کہہ دیا، مجھے اس کے سامنے اس نے یوں ذلیل کر دیا، میرے یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا، اس نے مجھے اس کھانے پہ نہیں بلایا، اس نے وہ پارٹی کی، ہم وہاں پہ نہیں انوائٹ کیا. وہ بچوں کا ایک وائٹ بورڈ آتا ہے جس کے نیچے نا ایک سلائیڈر لگا ہوتا ہے. جب بہت زیادہ وہ ڈرا کر لیتے ہیں تو سلائیڈر کو کرتے ہیں تو سب کچھ ایک دم سے صاف ہو جاتا ہے. دیکھیں نا وہ سلائیڈر. کبھی اپنے دل کو نا اس طرح کا ایک سلائیڈر لگائیں اور رمضان شروع ہونے سے پہلے کر کے سب کچھ جو ہے نا وہ مٹا دیں. جو کچھ ہوا معاف کر دیں، معاف کر دیں. معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں گے. یہ وہ 4 چیزیں ہیں میرے بھائیوں جو رمضان کی رحمت سے محروم رکھنے کا سبب بنتی ہیں، جو بندے کو رمضان سے فائدہ اٹھانے سے روک کے رکھتی ہیں. اور رمضان سے فائدہ نہ اٹھانا پتہ کتنا نقصان دہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہیں، اس کے کہنے کے سچ ہونے میں کوئی شک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے سچے ہونے پہ تو ہمیں تو اس قدر ہونا ہی ہونا چاہیے. جو کفار تھے وہ بھی یہ کامل یقین رکھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی ہے تو یہ تو میرے ساتھ ہوگی ہی ہوگی، ہوگی ہی ہوگی. اچھا، ایک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہیں، ایک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعا مانگے، اس کے ہونے میں کوئی شک نہیں. پھر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگے اور جبرائیل امین اس کے اوپر نہیں، جبرائیل امین کوئی دعا مانگے، اس کے قبول ہونے میں کوئی شک. جبرائیل امین دعا مانگے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہیں، اب اس دعا کی اسٹرینتھ کس قدر ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ لوگوں کو کہا کہ ممبر کے قریب آ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی پہلے قدم پہ چڑھے تو فرمایا آمین. پھر آپ نے قدم مبارک اگلے سیڑھی پہ رکھا تو فرمایا آمین. پھر جب قدم مبارک تیسری پہ رکھا تو پھر فرمایا آمین. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، فارغ ہو کے جب نیچے تشریف لائے
تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آج ایک ان یوزول چیز ہوئی کہ آپ نے ہر قدم کے اوپر آمین کہا، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے ایسی بات سنی کہ جو آپ سے پہلے نہیں سنی تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میرے سامنے جبریل آئے، جب میں نے پہلے درجے پہ قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، اور مجھے کہا کہ آمین کہیں۔ رمضان کا مہینہ پایا اور مغفرت نہ کروائی، ڈومڈ از دیٹ پرسن، ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ مل جانے کے باوجود مغفرت نہ ہونا، اب ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تراویح بھی کر رہے ہیں، ساری رات جاگ بھی رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، نماز نوافل بھی کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہے ہیں، لیکن ایڈکشن بھی پالی ہوئی ہے، ماں باپ کی نافرمانی بھی ہے، قطع رحمی بھی ہے، کینہ اور بغض بھی ہے، یا ان تین چاروں میں سے کوئی ایک بھی ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ وہ جو مغفرت کی ایک مہینہ تھا اس کو ہمارے لیے ضائع کرا دیا، اور اب ہم کس کیٹیگری میں آ گئے کہ تباہ ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کرائی۔ یہ چھوٹا مہینہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا مہینہ ہے، اور اس کو فائدہ کرنے والا یہ بدعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں دی کہ وہ اس کسی کو ہلاک کرنا چاہتے تھے، یہ دعا حسرت کی دعا ہے، کہ مطلب افسوس کی دعا ہے کہ اس بندے کو رمضان کا مہینہ بھی مل گیا اور اس نے تب بھی اپنے لیے نہیں کرائی۔ ہوپ لیس کیس جو ہو جاتا ہے نا، جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ہوپ، کیونکہ رمضان کے مہینے میں تو مطلب ہے ہی مغفرت، اب وہ بھی ملنے کے باوجود اپنی مغفرت نہ کرا سکا تو what hope is there for that person۔ یہ پہلی وجہ یہ بنی۔ دوسری وجہ کہ وہ شخص جس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے اور وہ اس پہ درود نہ پڑھے، اور پھر تیسری چیز وہ کہ جس شخص نے اپنے ماں باپ میں سے دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور اس کو جنت میں داخل ہونے کا سبب نہ بنایا، یعنی کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کروایا، گون کیس۔ تینوں چیزوں میں وجہ کیا ہے، انڈر لائن ریزن کیا ہے کہ یہ وہ کام ہے جن کو کرنے سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں صحیح کام کرنے سے، مغفرت پانے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنے سے، ماں باپ کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ یہ بندے کو معاف کرتے ہیں۔ تینوں اپرچونیٹیز مل گئیں اور اس نے اویل نہ کی تو وہ ہوپ لیس کیس۔ کیونکہ ہمارا فوکس اس وقت پہلے پوائنٹ ہے رمضان کا مہینہ، تو ہم نے یہ جو اگلے 15 دن آنورڈ جو ہے اس میں محنت بھی کرنی ہے، اور اس محنت میں حائل ہونے والے جو آبسٹیکلز ہیں جس کی وجہ سے ہم سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں، ان چیزوں کو بھی ختم کرنا ہے، ان کو دور کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں عافیت کے ساتھ، خیر کے ساتھ ان محنتوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔